السلام علیکم ناظرین، امیزنگ پوائنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آذربائیجان کی آرمی نے ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ قرہ-باغ میں آذری فوج نے آرمینیائی فوج کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آرمینیائی فوج کے پاس چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مزید کئی علاقوں میں آذربائیجان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ آسٹریلیا بھی اس جنگ میں براہ راست کود پڑا۔ آسٹریلیا نے آذربائیجان کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کے نائب صدر نے آذربائیجان کی حمایت میں ایسا کون سا اعلان کیا کہ آرمینیا کے وزیر اعظم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل امیزنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت کیوں آ رہی ہے؟ آذربائیجان اور ترکی اس جنگ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ آرمینیا نے قرہ باغ کے جس ٹکڑے پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیا وہ اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھا رہا ہے؟ کیا عالمی دباؤ آذربائیجان کی فتح میں حائل ہو جائے گا؟ امریکہ، روس اور فرانس وغیرہ اس جنگ کو کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ آذربائیجان کی کامیابی کے پیچھے کون کون سے عوامل ہیں؟ آذربائیجان کے پاس ایسی کون سی چیز آ گئی ہے کہ وہ قرہ باغ میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے؟ جب حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی حال آرمینیا کا ہو رہا ہے۔ آرمینیا کے قبضے سے آذربائیجان نے کتنے شہر واپس لے لیے ہیں؟ اذان کی صداؤں سے کیسے آذری فوج کے حوصلے بلند کر دیے ہیں؟ آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا نے متنازع علاقے قرہ باغ کے بارے میں ایسا کون سا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اقوام متحدہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ کیا اب آسٹریلیا بھی اس جنگ میں کودنے والا ہے؟ آسٹریلیا کے جنگ میں آنے سے آذربائیجان کو کیا کیا نقصان ہوگا؟ ان تمام تر سوالات کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آذربائیجان کی فوج نے آرمینیائی فوج کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ اسے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کے لیے آذری فوج نے آرمینیائی فوج کو دھول چٹا دی ہے۔ آرمینیا کو آذری فوج نے تاریخی ذلت سے دوچار کر دیا ہے۔ آرمینیائی فوج آذری فوج کے خوف سے دم دبا کر بھاگ گئی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 27 ستمبر سے جنگ جاری ہے اور یہ جنگ ہر روز کم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ آرمینیائی فوج شکست کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ آذری فوج نے قرہ باغ کے علاقے کے علاوہ کئی اور بستیاں آزاد کرا لی ہیں۔ ان بستیوں پر 1992 سے آرمینیا کا قبضہ تھا۔ آرمینیا کی فوج آذری فوج کا مقابلہ کرنے سے ڈر رہی ہے اور اسی وجہ سے اپنے قابض علاقوں سے بھاگ گئی ہے جس پر انہوں نے مکمل قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آذری فوج نے زلجلان شہر اور مزید 34 شہروں کو آرمینیائی قبضے سے چھڑوا لیا ہے۔ اب تک کل ملا کر آذربائیجان نے 3 شہروں، 95 گاؤں اور 1 قصبے کو آرمینیائی قبضے سے آزاد کروا لیا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے یہ جنگ پھیل رہی ہے ویسے ویسے ہی اس جنگ میں دوسرے ممالک دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس جنگ میں آسٹریلیا کی جانب سے ایسی پیش رفت سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر آذری صدر کو خاصی تشویش ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کی قانون ساز اسمبلی نے قرہ باغ آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ آسٹریلیا کی سب سے بڑی ریاست کی سب سے بڑی قانون ساز اسمبلی نے باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی نے قرہ باغ میں موجود آذری فوج کی مزاحمت بھی کی۔ ناظرین، اس قانون ساز اسمبلی نے قرہ باغ کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس نے خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق قرہ باغ آذربائیجان کا حصہ ہے اور آذربائیجان کو یہ حق حاصل ہے کہ قرہ باغ میں اپنے قانون نافذ کرے۔ لیکن آرمینیا نے قرہ باغ میں ایسے جنگجو تیار کیے ہیں جو اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں۔
اب جب آذربائیجان نے 30 سال بعد اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کیا ہے تو دوسرے بڑے ممالک آذربائیجان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ جنگ محض زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑی جا رہی۔ آذربائیجان یہ جنگ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑ رہا۔ اس جاری جنگ کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو ماضی میں لے جانا چاہوں گی۔ تاریخ کے اوراق دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین بکھرنے کو تھا اور قراباغ کی علاقائی پارلیمنٹ نے آرمینیا کا حصہ بننے کی قرارداد منظور کرنے کی کوشش کی تو آذربائیجان نے علیحدگی کو دبانے کی کوشش کی، جبکہ آرمینیا نے علیحدگی کی تاریخ کی حمایت کی اور نسلی جنگ چھڑ گئی۔ لیکن جب آرمینیا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تو دونوں ممالک کے درمیان مکمل جنگ چھڑ گئی اور اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ ناگورنو قراباغ سے آذری اور ترک باشندوں کو بے دخل کیا گیا۔ اس کے بعد 1994 میں روس نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ اس جنگ بندی کے بعد ناگورنو قراباغ آذربائیجان کا حصہ بنا، لیکن عملی طور پر اس کا کنٹرول آرمینیا کے پاس چلا گیا۔ بین الاقوامی نظریے کے مطابق ناگورنو قراباغ آج بھی مقبوضہ علاقہ ہے۔ 30 سال عرصہ گزر جانے کے بعد عالمی برادری ناگورنو قراباغ کا تنازع حل کرنے میں ناکام رہی، جس پر آذربائیجان نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آذربائیجان ماضی میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت جنگ لڑ رہا ہے۔ آذربائیجان یہ جنگ اس لیے لڑ رہا ہے کہ ماضی میں جس طرح آذری عوام کو قراباغ سے نکالا گیا اس کے خلاف آواز اٹھا سکے اور اس کا بدلہ لیا جائے، ان مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے جن کا خون بہایا گیا تھا، اور ان غیر آباد مساجد کو آباد کرایا جائے جو ایک عرصہ سے بند ہیں۔ ناظرین، ترکی اس جنگ میں آذربائیجان کی حمایت کے لیے پہلے دن سے کھڑا ہے اور دنیا کے دباؤ کو مسترد کر کے ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ ترکی کے نائب صدر نے کہا کہ اگر آذربائیجان کو عسکری مدد کی ضرورت ہوئی تو ترکی یہ مدد کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگائے گا اور آذربائیجان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاحال آذربائیجان کی طرف سے ایسی مدد کی کوئی درخواست نہیں آئی ہے۔ ترکی کے نائب صدر کا یہ بیان سن کر آرمینیا کے وزیر اعظم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل امیزنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہم ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔